جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ، دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ، جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں سجدے میں گر جاتا ہے باپ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے چل رہی ہو کائنات، ایسا لگتا ہے کہ جیسے چل رہی ہو کائنات، گھٹنیوں چلتے ہوئے بچے کو جب پاتا ہے باپ۔ اور قربانیاں دیکھیے، بستی بستی گاؤں گاؤں اف تلاش رزق میں، در بدر شام و سحر پھرتا نظر آتا ہے باپ، گود کے پالوں کا مستقبل بنانے کے لیے، وقت کی منڈی میں سستے دام بک جاتا ہے باپ، وقت کی منڈی میں سستے دام بک جاتا ہے باپ، ہر تمنا ہر خوشی کل حسرتیں ہر آرزو اپنے بچوں کی خوشی کے نام کر جاتا ہے باپ۔ اور یہ شعر خاص طور پہ سماعت فرمائیے گا۔ ہاں صحت و تعلیم و شادی کیسے ہو اولاد کی، فکر کے شمشان میں چپ چاپ جل جاتا ہے باپ، اور یہ جو ماں کے ساتھ پوری زندگی کا صلہ ہم دے پاتے ہیں، یہ بدقسمتی ہے۔ یہی باپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ عمر بھر کی ساری محنت کا صلہ اولاد سے، فاتحہ بس فاتحہ بس فاتحہ پاتا ہے باپ، یہ عزاداری کا صدقہ ہے جو برزخ میں رضا، مجلسوں میں روتے ہیں ہم اور جزا پاتا ہے باپ۔ خاص طور پہ دعا فرمائیے رضا سرسوی صاحب کے لیے کہ جن کا یہ کلام ہے اور ماں کا کلام بھی، اب وہ ہمارے درمیان نہیں، ایک شفیق باپ کی طرح وہ ہر پڑھنے والے سے ہر چھوٹوں سے محبت کیا کرتے تھے، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ جزاک اللہ بھیا، بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے۔ ویسے ایک بات تو ویورز ماننے والی ہے کہ کچھ لوگوں کی آواز میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بھی کلام پیش کرتے ہیں تو وہ دل کے کانوں کے رستے دل اور دل کے رستے روح میں بس جاتا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اسپیشل ٹیلنٹ سے خاص نوازا ہے۔ ویورز اب آپ سے اپنے گفتگو کو جاری کرتے ہوئے ایک ضروری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بسم اللہ ڈیولپرز سے ریلیٹڈ۔ بسم اللہ ڈیولپرز ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا ایک بڑا اور قابل اعتماد نام ہے۔ بسم اللہ ڈیولپرز نے ہمیشہ جو کہا ہے وہ کر دکھایا ہے۔ بسم اللہ ڈیولپرز کا ہر پروجیکٹ کامیابی کی ایک مثال ہے، اور بسم اللہ ڈیولپرز کی رہائشی منصوبے جدید طرز زندگی کی روشن مثال ہے۔ آگے جا کے میں آپ کو بسم اللہ ہاؤسنگ فیز 2 کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتاؤں گی، لیکن ابھی بڑھتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف جو ہم نے بریک سے پہلے چھوڑا تھا۔ اور ہاں، بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے اطہر نوید کوثر نے۔ السلام علیکم۔ ثنا خان مصطفیٰ
بہت بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ہم نے سوال پوچھا تھا کہ باپ کی خدمت کیسے کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سوال کے جواب سے پہلے چھوٹی سی ایک تشنگی رہتی، اجازت ہو تو میں اس کو پورا کر دوں. علامہ صاحب نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا تھا، وہ میں آیت پڑھ دیتا ہوں. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کا دن ہوگا جب ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے حوالے سے ان کو بلائیں گے، تمام انسانوں کو. تو تمام انسان میں تو اچھے برے سارے آ گئے. اس کا مطلب امام کا لفظ یہاں کامن ہے. ایک وہ شخص ہے جو نیک ہے، اس کے جو اوپر پیشوا چلتے جائیں گے وہ نیک چلتے جائیں گے. چلتے 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 یہ نتیجہ خیز ہوں گے انبیاء پر. پھر ہر امت اپنے نبی کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی. اسی طرح جو بد ہے وہ اپنے برے پیشوا اور برے امام کے پیچھے کھڑا ہوگا. چلتے 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 جو ان کا سب سے بڑا پیشوا اور امام ہے شیطان، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ قیامت میں دو واضح صفحے بن جائیں گی. یہ اس کا ذکر ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم. پھر آگے قرآن کی آیت ہے فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم. جس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں ہم اعمال نامہ دے دیں پھر وہی کامیاب. اب میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ باپ کی آپ نے سوال کیا کیسے کی جائے، خدمت کیسے کی جائے اس باپ کی جس نے ہمیں ہر چیز سے، زندگی سے نوازا ہے. یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک باپ جو ہے وہ 10 اولاد کو پال دیتا ہے، لیکن بدقسمتی کے 10 اولاد مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے. گنچوں کی چٹکنے کی صدا تھے میرے بابا، پھولوں کی مہکنے کی ادا تھے میرے بابا. پہنچاتے تھے ہر شخص کو جو فیض مسلسل، بس قادر مطلق کی عطا تھے میرے بابا. سبحان. اصل میں بات یہ ہے، سب سے بڑھ کر بوڑھے ماں باپ کے احساس کے خیال کرنے کی ضرورت ہے. جس قدر بندہ بوڑھا ہوتا ہے اس کی حساسیت بھی اتنی ہی جوانی آتی چلی جاتی ہے. جب بچہ اس کی گود میں ہوتا ہے، بچہ باپ کو تھپڑ بھی مارتا ہے، دندی بھی کاٹتا ہے، کئی دفعہ ذرا بڑا ہوتا ہے تو تھوڑی بہت بدتمیزی بھی کر لیتا ہے. باپ پرورش کے مراحل سے بچے کو گزارتا ہے اور اس کی اچھی، کڑوی، کسیلی، میٹھی تمام باتوں کو لے کے چلتا ہے. صحیح بات. اور پھر وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے باپ کہ اب باپ کہتا اب یہ میرا سہارا ہے. بے شک. اور اس سہارے کے مقام پہ آ کے اگر کوئی بیٹا کم قسمتی دکھاتے ہوئے باپ کی امیدوں کی سطح سے نیچے اتر آئے تو یہ باپ کے لیے دنیا ہی جہنم بن جاتی ہے. بے شک ایسا. بے شک. آج ہماری بہت بڑی تعداد اس بیماری میں مبتلا ہے. اگر وہ ماں، دیکھیں باپ بھی انسان ہے، ماں بھی انسان، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. فوراً جھڑک دیتے ہیں. اس میں دیندار بھی شریک ہے، بے دینوں کی بات نہیں کر رہا، نمازی بھی شریک ہے. دیندار نمازی وہ بھی اپنے ماں باپ کو جھڑک دیتے ہیں اور واقعی ماں باپ کی غلطی بھی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے جھڑکنا نہیں ہے. آخر قرآن نے یہ کیوں کہا نہیں جھڑکنا؟ انہیں پتہ ہے ماں باپ اس بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں، اللہ کو پتہ ہے جہاں ان سے بھی غلطیاں ہوں گی، اور وہ حساسیت کے اس مقام پہ آتے ہیں جہاں انہیں چھوٹی سی بات اتنی بڑی لگتی ہے. بالکل. وہاں آپ نے جو بات کرنی ہے ادب اور احترام کے دائرے میں کرنی ہے. والدین کا اس سے بڑا والدین کا خیال رکھنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کھانا دیتے ہیں، آپ باہر سے یورو بیچتے ہیں، آپ ڈالر بیچتے ہیں، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. آپ کی ہم نشینی سب سے بڑی چیز ہے. بالکل ایسا. آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن کیا ہے، جی تو اس کے بچے اس کی بڑی خدمت کرتے ہیں. کیا وہ جی 10 سال سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ڈالر بیچتے ہیں جی. پہلے تو 5 مرلے کی گلی میں گوال منڈی میں بیٹھے ہو، تب DHA کی 4 کنال کی کوٹھی میں بیٹھے ہوئے ہیں. جی بیٹا کب سے نہیں آیا؟ نہیں جی وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا، وہ تو 10 سال سے وہاں ڈالر جو بیچ رہا ہے. یہ ڈالر اس کی ہم نشینی نہیں ہے. قرآن کریم بھی وَبَنِينَ شُهُودًا کی بات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی نعمتیں گنواتا ہے، کہ ایک ناشکر انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنواتے ہوئے کہا تھا اس کو میں نے ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے لیکن یہ میرا ناشکر نکلا. بات یہ ہے باپ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے اس کے احساس کی فکر کے ساتھ اس کے ساتھ وقت گزاریں، ہم نشینی اختیار کریں، اس کے ساتھ مجلس برپا کریں، بیٹھیں اس کے ساتھ، اسے ٹائم دیں. اور یہی تو پرابلم ہے بھائی کہ ہم وقت نہیں نکالتے. ہم کھانا دے دیتے ہیں، وہ کھانا بھائی اولڈ ہاؤس میں بھی مل جاتا ہے. ہم جھڑک دیتے ہیں تو جھڑکنا تو اجنبی کی طرف سے ہوتا ہے. اگر بیٹا بھی جھڑک دے تو باپ کہاں جائے گا؟ نہ، ہم نشینی، ادب،
احترام اور سب سے بڑھ کر اس کی حساسیت، ان کی فیلنگز کا خیال. بالکل اگر صحیح. یہ کوئی کر گیا بیڑا پار ہے اس کا. بے شک. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.